بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام علم و دانش کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں اور ہمیشہ کی طرح ہمیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل رہے گا۔ ہم نے سنا کہ کچھ اس طرح رہو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ اب یہ تمام تر باتیں کسی نہ کسی شخص کے ساتھ جو جڑی ہوتی ہیں اس کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کا تاثر کیسا ہونا چاہیے اور مثبت تاثر کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، آج ہم جانیں گے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے۔ سر، شخصیت کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور ہم عمومی طور پر کنفیوز ہو جاتے ہیں اپنے بہت سارے اعمال میں کہ ایک شخص کے سامنے ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے اور دوسرے کے سامنے ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیونکہ آپ نے جاپانی کہاوت سنی ہوگی کہ انسان اپنے سامنے کچھ اور ہے، اپنوں کے سامنے کچھ اور ہے اور دوسروں کے سامنے کچھ اور ہے۔ اس پر کہہ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اچھا بن کے آنا چاہتا ہے۔ جی۔ یہ انسانی فطرت میں ہے اور اس سے کوئی بھی مبرر نہیں ہے۔ صرف وہ لوگ اس پہ ایک حد تک قابو پا لیتے ہیں جو ذہنی طور پر بہت ڈیولپ ہو گئے ہوتے ہیں۔ ایک حد تک۔ ایک حد تک ہوتا ہے۔ یہ چیز وہاں بھی پائی جاتی ہے لیکن ٹو اے لوور ڈگری۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر اتنا ڈیولپ ہو گیا ہو، اتنی بلندی کی طرف چلا گیا ہو کہ جہاں پھر اس کو یہ اعتماد حاصل ہو جاتا ہے کہ میں ہوں اور مجھے اپنے آپ کو کہیں پوز نہیں کرنا، صحیح۔ کیونکہ میری اپنی اصل شخصیت ہی بڑی امپریسو ہے۔ لیکن وہ بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو دنیا میں۔ شخصیت اصل میں کیا ہے؟ جی۔ شخصیت نام ہے ایک شخص کی مجموعی صفات اور مجموعی شارٹ کمنگز، اور اس بات کا نام ہے کہ وہ اسے کیری کیسے کرتا ہے اپنے آپ کو۔ صحیح۔ یہ تین چیزیں جب یکجا کر دیتا ہے انسان تو اس کی شخصیت کا تاثر ملتا ہے آپ کو۔ اسی لیے آپ بہت سے اداروں سے واقف ہوں گے جو اپنے ایگزیکٹوز ہائر کرتے ہیں تو انہیں کچھ دیر کے لیے گرومنگ کمپنیز میں بھیج دیتے ہیں، بالکل۔ جہاں ان کی 2 مہینے تک گرومنگ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اٹھیں، کس طرح سے بیٹھیں، لباس کون کون سے کلرز کا پہنے، لباس کی تراش خراش کیا ہو، ہیئر سٹائل ان کا کیا ہو، جب بولتے ہیں تو کہاں کہاں پاز لیں، گفتگو کے دوران ان کے ہاتھوں کی موومنٹ جی۔ وہ کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں مل کے انسان شخصیت کا بناتی ہیں۔ ایک تاثر دیں گی دوسرے کو۔ وہی تاثر شخصیت کہلاتا ہے کہ شخصیت کا تاثر یہ ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ تو وہ ہے جو ہم ظاہر کی بات کر رہے ہیں۔ جی۔ یہ ظاہر نتیجہ ہے اصل میں انسان کے اپنے اندر کی شخصیت کا۔ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ جھلک ہی جاتا ہے ہمارے ظاہر سے کہیں نہ کہیں۔ ہم اکثر حیران ہوتے ہیں کہ ایک شخص سے پہلی بار ہی ملے تو ہم اس کو گرویدہ ہو جاتے ہیں اور
ہمارا دل چاہتا ہے بار بار اس سے ملیں، اس کے بات قریب کریں۔ چلے جائیں۔ کسی شخص سے پہلی بار ہم ملے، پہلے ہی ملاقات میں انسان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے۔ ہوں، بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ جس انسان نے ہمیں پہلی ملاقات میں ہی، پہلے منٹ میں ہی متاثر کیا صحیح۔ اور ہمارے ذہن میں اس کا ایک امیج بنا کہ یہ اچھا انسان ہے، ہوں، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی سوچ پازیٹو ہے۔ اس پازیٹو سوچ کے نتیجے میں اس کے اندر جو مثبت چیزیں ہیں ہوں، وہ زیادہ ہیں بنسبت ڈاؤن سائڈ کے۔ صحیح۔ تو اس کی سوچ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کی خاص طور پہ آنکھوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ہوں، کچھ لوگ بڑی سیریس پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑا غصیلا انسان ہے، لیکن اگر اس کی آنکھوں میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو بڑا نرم مزاج نرم ہے۔ دل ہے۔ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی کبھی، فیس ایکسپریشن جھوٹ بول دیں گے لیکن آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی کبھی۔ آنکھوں سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کیا ہے یہ بندہ، کیونکہ انسان کے جسم میں ایک اسٹیٹک کرنٹ ہے، جی، اور وہ اسٹیٹک کرنٹ ایک میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے انسان کی پرسنالٹی کا۔ بالکل ایسا ہے۔ وہ میگنیٹک فیلڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا ہے ہوں، اس کی سوچ پر۔ ہوں، جتنی پازیٹو تھنکنگ کا آدمی ہوگا اتنا ہی اس کا میگنیٹک فیلڈ پاورفل بھی ہوگا ہوں، اور وہ پازیٹو بھی ہوگا۔ دونوں باتیں، پاورفل بھی اور پازیٹو پازیٹو بھی۔ بھی۔ اس سے جو وائبس نکلتی ہیں انسان کے، اس کو آپ میگنیٹک ویوز کہہ لیں، جی، وہ میگنیٹک ویوز پازیٹو ہوتی ہیں۔ ہوں، تو جب ہم کسی شخص سے ملتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، اس سے ہم دوبارہ ملیں۔ وہ اس کی پازیٹو سوچ کا نتیجہ ہے، اور جہاں معاملات اس کے برعکس ہوں وہاں سوچ بھی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ نوٹ کیجئے گا کبھی کہ جو دیانتدار آدمی ہوگا، میں دیانتدار صرف مالی معاملات کی بات نہیں کر رہا، ہر حوالے سے، شخصی حوالوں سے، اخلاقی حوالوں سے۔ دیانتداری دو طرح کی ہے آپ کے یہاں، ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے جی، اور ایک فزیکل آنیسٹی ہے۔ ہوں، فزیکل آنیسٹی اتنی امپورٹنٹ شاید نہیں ہے جتنی جتنی انٹلیکچوئل ہے۔ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے۔ ایک انسان جو ذہنی طور پہ ایماندار ہے، ہوں، جو اپنی سوچ میں ایماندار ہے، وہ فزیکلی ڈس آنیسٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر کام کی ابتدا سوچ سے ہے۔ بالکل ایسا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے جتنے افعال ہیں سب وہ سوچ سب کے سے سب ہیں۔ سوچ سے ہی آگے شروع ہوتے ہیں۔ ہوں، تو جب ایک آدمی انٹلیکچولی آنیسٹ ہوتا ہے، ہوں، وہ فزیکلی بھی آنیسٹ ہوتا ہے، وہ ڈس آنیسٹ ہو نہیں سکتا۔ انٹلیکچوئل آنیسٹ ہونا بڑا ضروری ہے انسان کا، اور وہ انٹلیکچوئل آنیسٹی یہاں بھی آ جاتی ہے کہ میں کسی کا کریڈٹ خود نہ لوں، ہوں، بڑے حوصلے سے کہہ دوں کہ نہیں صاحب یہ کریڈٹ اس آدمی کا ہے۔ ہم لوگ اکثر آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو غیبت ہے اس کو گوسپ کا نام دے دیا گیا، یہ بڑا المیہ ہے، یہ بہت ظلم ہوا۔ اور ہماری پاس ٹائم ہابی ہی گوسپ بن گئی۔ ہوں، لیکن کہیں کہیں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے دشمن کا ذکر کرتے ہوئے بھی بڑے آنیسٹ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔
کہ ہم نے محسوس کیا، دیکھا. آپ ان کے کسی دشمن کے بارے میں ایسی بات کہیے جو اس کے دشمن میں موجود نہیں ہے، فوراً آپ سے کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے اس سے میری دشمنی ہے لیکن یہ بات سچ نہیں ہے، ہاں یہ خامی اس میں نہیں ہے، وہ اچھا ہے. صحیح. یہ بھی ہماری انٹلیکچوئل آنیسٹی کا ایک حصہ ہے. ہم کبھی اس پہ غور کریں کہ اسلام نے غیبت سے منع کیوں کیا، اس بات سے کیوں منع کیا کہ ہم لوگوں کے عیب نہ اچھالیں، نہ عیبوں کی کریز میں رہیں اور نہ عیبوں کو اچھالیں. بالکل. یہ پازیٹیو رویے کے اگینسٹ جاتی ہے بات. تو جب ہم اتنے انٹلیکچولی آنیسٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری شخصیت کا تاثر بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. جو بھی ملے گا جی. اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ اتنا کیوں اس کے قریب جانا چاہتا ہے، لیکن قریب جاتا ہے. یہ اس کی سوچ کا نتیجہ ہے، اس کی سوچ کے نتیجے میں اس کی شخصیت سے جو میگنیٹک فیلڈ بنا ہے، اس سے میگنیٹک ویوز باہر آ رہی وائبس ہیں جن پیدا کو ہوئی، وائبس میں ہم اورا کہتے بنا ہیں، اس سے. وہ اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی تمام تر معاملات کا جو منبع ہے وہ سوچ ہے. سوچ کو مثبت کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور سوچ جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ بنیاد ہے ہمارے تمام اعمال کی، اس سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شخصی تاثر کا، اور وہ شخصی تاثر کی بات سوچ تک جا پہنچی ہے. شاہ صاحب، سوچ کا منبع کیا ہے؟ اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان تمام تر اعمال کے پیچھے جو محرک ہے وہ سوچ ہے. سوچ کا منبع کیا ہے اور سوچ کو کیسے ہم مثبت کر سکتے ہیں؟ سوچ انسان کی ڈیولپ ہوتی ہے صحبت سے. ہم جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہاں ہونے والی گفتگو، جی. وہاں پر چلنے والے معاملات ہماری سوچ پہ اثر انداز ہونے لگتے ہیں. اب یہیں سے ہمیں ایک بات کلیئر ہوگی کہ ہمارے والدین جب ہم چھوٹے تھے جی. تو ہم پہ اتنا دباؤ کیوں ڈالتے تھے کہ دوست اچھے بناؤ، ہاں اچھے لوگوں میں بیٹھو. بالکل. خود اسلام میں بھی صحبت اچھی اختیار کرنے پر زور ہے. جی. جب جیسے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے ہماری سوچ آہستہ آہستہ ویسی مولڈ ہوتی چلی جاتی ہے. جب ہم اچھے دوست رکھتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے جی. تو ہماری سوچ ویسی ہی ہوتی چلی جائے گی. اور اسی لیے یہ ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ انسان اپنے دوستوں صحبت سے پہچانا جاتا صحبت ہے. سے پہچانا جاتا ہے. وہ اسی لیے ہے. اچھا، صحبت کا آپ نے ذکر کیا اور پھر آپ نے کہا کہ پیرنٹس کہا کرتے تھے، والدین کہا کرتے تھے کہ اچھے دوست بناؤ. ہم نے یہ بات آبزرو کی، بلکہ میرے ساتھ تو یہ بات بھی تھی کہ جب بھی کبھی اگر پنچایت ہونی یا چوپال میں جانا تو نانا ابو ساتھ لے کر جاتے تھے. اب اس وقت تو یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ گراں گزرتی تھی یہ بات کہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے فیصلوں سے میں نے کیا لینا دینا. لیکن وہ جو ایک عقل مندانہ معاملہ تھا یا دانش مندانہ چیزیں تھیں یا فیصلہ سازی کی جو طاقت تھی، قوت تھی، وہ کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. آپ موجودہ دور کو دیکھیں تو سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو چکا ہے، اتنا کہ ہمارا جو گلوبل اٹینشن ٹائم سپین ہے وہ 7 سیکنڈ رہ چکا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ نسل کو وہ صحبت میسر نہیں ہے جو صحبت میسر ہونی چاہیے؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم صحبت کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ ہم بھی چاہتے ہیں کوئی ہمیں راہ دکھلانے والا ہو، ہمیں بتانے والا ہو، ہمیں سمجھانے والا ہو، کوئی ایسی صحبت ہو جسے مثالی صحبت کہا جا سکے. دیکھیے، میڈیا کو ہم شاید الزام نہیں دے پائیں گے. میڈیا پر، انٹرنیٹ پہ تمام نوعیت کی چیزیں، تمام طرح کی چیزیں موجود ہیں. جی. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کدھر کو جاتے ہیں. بے شک. تو اگر ایک بچے
کا جو ارلی ڈیز ہیں وہ ایسے ماحول میں گزرے ہیں جہاں نیکی کا دور دورہ ہے، بالکل. اچھی سوچ کا دور دورہ ہے. وہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں باپ کو آبزرو کرتا ہے کہ ان کے رویے بڑے پازیٹیو ہیں. یہ نقش ہو جائے گا اس کے ذہن پر. بالکل صحیح. بڑا ہو کر اس کے سامنے اگر اس قسم کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہوں گی جو زیادہ ڈیزائربل نہیں جن کا دیکھنا، تو وہ بغیر کسی کہے خود بخود اسے کراہت سے ایک طرف کر دے گا. وہ صرف انہی چیزوں کی طرف جائے گا جہاں وہ ذہنی طور پر مائل ہوتا ہے. صحیح. چاقو ایک ایسی ایجاد ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کو پراپر سائز میں کاٹنے کے بھی کام آتا ہے، سبزیوں کو چھیلنے کے کام بھی آتا ہے. سرجن اس سے لوگوں کے آپریشن کر کے انہیں صحت مند کر دیتا ہے. لیکن ایک استعمال اس کا انڈیزائربل بھی ہے. یہ آپشن ہماری ہے، اس میں چاقو برا نہیں ہے. صحیح. چاقو کے استعمال کرنے والی کی اپنی آپشن ہے کہ وہ کدھر کو اسے استعمال کرے گا. وہ تو میڈیا بڑی یوزفل چیز ہے. صحیح. لیکن ہم کس طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم بچے کو شروع ہی سے ایک ایسے ماحول میں رکھیں جہاں وہ پازیٹیو چیزیں دیکھتا ہے. ابھی ہم لوگ بحیثیت والدین کی اتنے بعض کا کیئر نہیں کر پاتے. ہم بچے کی موجودگی میں آپس میں جھگڑا کریں گے میاں بیوی، جی. اور ہر طرح کی زبان استعمال کریں گے. ہم رشتہ داروں کی عیب جوئی کر رہے ہوں گے. ہم کامنٹ کر رہے ہوں گے. بالکل. وہ بچہ جو ہے اسے سن رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بولنے کی عمر میں نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں وہ رجسٹر کر رہا ہے ذہن میں، اور یہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہی ہیں چیزیں. تو اس کی پرسنالٹی میں نیگیٹو پہلو زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے، اس کی سوچ نیگیٹو سائڈ پر جائے گی. لیکن اگر گھر میں ہم ذرا محتاط ہو جائیں جی. اور بچے کی موجودگی میں ماحول کو بڑا خوشگوار رکھیں، آپس میں جو زبان استعمال کریں بڑی ریفائنڈ ہو، کسی شخص کے بارے میں کوئی نیگیٹو کامنٹ کبھی نہ کریں بچے کی موجودگی میں، تو اس سے بچے پر بڑے مثبت اثرات آئیں گے. جو وہ بالکل بڑا صحیح. ہوتا جائے گا اس کی پرسنالٹی بڑی پازیٹیو پرسنالٹی کہلائے گی. ہاں. تو وہ انٹرنیٹ پر بھی اگر جائے گا تو وہ اس سے کچھ حاصل کرے گا علم، جی. غلط سائٹ پر نہیں جائے گا. آپ نے سوچ کا ذکر کیا اور تربیت والی جس طرح سے ایلیمنٹ ہے کہ تربیت بہت اہم نقطہ ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ نہ لڑائی کی جائے یا اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ بچپن میں سامنے آنے والی چیزیں یا ان کے سامنے ہونے والی چیزیں رجسٹر ہوتی رہتی ہیں اور کہیں نہ کہیں زندگی کے حصے میں وہ سامنے آتی ہیں، بچوں کے سامنے آتی ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ بچپن اتنا شاندار نہ ہو، بچپن قسم پرسی کی حالت میں گزرا ہو، اور قسم پرسی سے مراد وہ ذہنی والدین کی ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا اور وہ لڑائی جھگڑے اور ایسے معاملات، اور بچے پر اس کا امپیکٹ تو پڑ رہا ہو لیکن بچہ ایک شاندار شخصیت کا حامل بن جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. ہوتا یہ ہے کہ بحیثیت انسان دو طرح کے ریئیکشن آئیں گے. جی. اگر بچے کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جو کچھ زیادہ قابل تعریف نہیں تھا،
تو اس میں دو ریئیکشن پیدا ہو سکتے ہیں. صحیح. ایک تو اس میں انتقام کا جذبہ ابھر سکتا ہے، یا پھر وہ یہ تہیہ کرے گا کہ میں ایسا نہیں ہوں گا، صحیح. میں بہتر ہوں گا. یہ دونوں رویے ڈیولپ ہوتے ہیں انسان میں، اور آپ کو ایسی بہت مثالیں مل جائیں گی کہ جن کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا تھا جی. جو کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں تھا، ہوں. لیکن وہ خود بہت اچھا ہوا. ایک بچے نے غربت میں وقت گزارا ہے، وہ بڑا ہوا، اس کے اندر ایک ارج پیدا ہوگی پیسہ کمانے کی. بالکل. لیکن اب پیسہ کمانے کی ارج تو سب میں پیدا ہو جائے گی. ہوں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چونکہ اس نے بچپن میں غربت دیکھی ہے تو پیسے کو دانتوں سے پکڑ کے خرچ کرے. ایک دوسری چیز بھی پیدا ہو جائے گی کہ جہاں اس کو ایسا آدمی نظر آئے گا جو زیادہ اچھے حال میں نہیں ہے، ہوں. وہ اس کے لیے آل آؤٹ جائے گا مدد کرنے کے لیے. بالکل. یہ دونوں رویے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ ذرا بڑا ہو گیا تو اس نے کس کا انتخاب کیا؟ تو وہ کن ہاتھوں میں چلا گیا، ہاں. اور ان لوگوں نے اس کو کدھر کو لگا دیا. صحیح. تو ایک نیگیٹو چیز صحیح. اس کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے میں وہ مددگار ہو گئی. صحیح. محبت اور شعری بیانی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. امید ہے کہ آپ کی شخصیت کا تاثر بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا. امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو کافی فائدہ ملا ہوگا اور آپ کو ان تمام تر سوالوں کے جوابات ملے ہوں گے جو کہ اس موضوع سے متعلق ہیں. آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک نئے موضوع کی جانب سفر کریں، ایک نئے موضوع پر شاہ صاحب سے رہنمائی حاصل کریں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.